السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ خواتین کی سردار سجدہ خدیجہ بنت خویلد کا واقعہ بیان کرنے والے ہیں۔ یہ وہ خاتون ہے جس نے خواتین میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لانے کا شرف حاصل کیا، اور جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ وہ پہلی جلیل القدر خاتون جس کے جگر گوشوں سے کاشانہ نبوت رونق افروز ہوا۔ وہ عظیم المرتبت خاتون کہ جسے رسول اللہ نے اپنی بیویوں میں سب سے پہلے جنت کی بشارت سنائی۔ وہ سعادت مند خاتون جسے اس کے رب تعالی نے سب سے پہلے سلام کہنے کا اعزاز بخشا، جسے مومن خواتین میں سب سے پہلے صدیقہ ہونے کی سعادت میسر آئی، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے پہلے دنیائے فانی سے کوچ کیا۔ وہ بابرکت خاتون کہ جب اس نے مکہ معظمہ میں وفات پائی تو اس کی قبر میں نبی کریم پہلے خود اترے، پھر اسے دفن کرنے کا حکم دیا۔ یہ عظیم المرتبت خاتون ام المؤمنین اور اپنے دور میں خواتین عالم کی سردار تھی۔ ان کی کنیت ام القاسم اور ان کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیز بن قصہ بن کلاب قریشیہ اسدیہ۔ یہ خوش نصیب خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی والدہ اور سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی اور آپ کی صداقت کا اعتراف کرنے والی تھی۔ ان کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ یہ ان خواتین میں سے تھی جو کائنات میں درجہ کمال کو پہنچی۔ یہ عقل مند، جلیل القدر، دیندار، غیور، دولت مند اور معزز خاتون تھی کہ زندگی ہی میں انہیں لسان رسالت سے جنتی ہونے کی بشارت مل گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے اور انہیں تمام امہات المؤمنین پر فوقیت دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ سجدہ عائشہ کو یہ کہنا پڑ گیا: میں نے کسی عورت سے اتنی غیرت نہ کھائی جتنی مجھے سجدہ خدیجہ سے غیرت محسوس ہوئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ سجدہ خدیجہ کی شان و شوکت اور عزت و تکریم کا آپ اسے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ نے اس سے پہلے کسی عورت سے شادی نہیں کی، اور نہ ہی ان کی زندگی میں کسی دوسری عورت سے شادی کی، اور نہ ہی کبھی اس بارے میں سوچا، اور انہی سے آپ کی اولاد ہوئی۔ ان کی وفات پر آپ نے بہت زیادہ غم منایا۔ یہ رسول اللہ کی بہت بہتر رفیق حیات تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے دریغ اپنا مال خرچ کیا کرتی تھی۔ رسول اللہ بھی ان کے لیے تجارت کیا کرتے تھے۔ سجدہ خدیجہ زمانہ جاہلیت میں طاہرہ کے لقب سے پکاری جاتی تھی، اور اس کی والدہ کا نام فاطمہ بنت رائد العامریہ تھا۔ سجدہ خدیجہ کی پہلی شادی ابو حالہ بن زرارہ الیتیمی سے ہوئی۔ اس کی وفات پا جانے کے بعد عتیق بن عابد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم سے شادی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ نباہ نہ ہو سکا اور اسے طلاق لے لی۔ پھر ان کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، جبکہ آپ کی عمر 25 سال تھی اور یہ آپ سے 15 سال بڑی تھی۔ ان کی عمر 40 سال تھی۔ اس کی پیدائش ام القری مکہ معظمہ میں عام الفیل سے تقریباً 15 سال پہلے ہوئی۔ تجارت کے نظام میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قابل رشک کامیابی حاصل کرنے کے باوجود اس کا دل کسی ایسی غذا کا متلاشی تھا جس کے بغیر دل زندہ نہیں رہ سکتا، اور وہ غذا ایمان کی غذا تھی جسے حبیب کبریت سیدنا محمد مصطفیٰ لے کر آئے تھے۔ سجدہ خدیجہ بہت ہی مالدار تاجر خاتون تھی۔ وہ تاجروں کو مزاربت پہ اپنا مال دیا کرتی تھی۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت اور حسن اخلاق کا پتہ چلا تو انہوں نے آپ کی خدمت میں پیغام بھیجا اور یہ پیشکش کی کہ اگر آپ تجارت کی غرض سے ملک شام جانا پسند فرمائیں تو میں اپنا نفیس ترین تجارتی مال آپ کے سپرد کروں گی، اور آپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے میرا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر غلام میسرہ کے ہمراہ سرزمین شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام پہنچ کر ایک پادری کے گرجے کے قریب
درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ پادری نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ درخت تلے بیٹھا کون سا شخص ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ حرم کے متولی قریشی خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ پادری نے میسرہ سے کہا کہ میری معلومات کے مطابق اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لایا ہوا تجارتی مال بیچ دیا، وہاں سے عمدہ سامان خریدا اور واپس مکہ معظمہ کی طرف چل دیے۔ میسرہ آپ کے ساتھ تھا۔ وہ اپنا حیرت انگیز مشاہدہ بیان کرتا ہے کہ دوپہر کے وقت جب گرمی شدید ہو جاتی تو 2 فرشتے رسول اللہ کو دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر چھتری تان دیتے۔ آپ اونٹ پر سوار ہوتے اور آپ پر سایہ ہوتا، یہاں تک کہ آپ مکہ معظمہ تشریف لے آئے اور آپ نے شام سے خریدا ہوا مال سیدہ خدیجہ کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے اسے بیچا اور اسے دوگنا نفع حاصل ہوا۔ میسرہ نے سیدہ خدیجہ کو پادری کی بات اور راستے میں فرشتوں کے آپ پر سایہ کرنے کا حیرت انگیز واقعہ بتایا تو سیدہ خدیجہ حیران رہ گئی۔ سیدہ خدیجہ بڑی محتاط، شریف الطبع اور دانش مند خاتون تھی۔ اس کے نہا خانہ دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں اپنی کسی عظیم نعمت سے نوازنا چاہتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ کے ذہن کی وادی میں یادوں کے قافلے چلنے لگے۔ انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے دوران سفر مشاہدات کو غور سے سنا کہ پادری نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ جس درخت کے سائے میں یہ تشریف فرما ہوئے اس درخت کے زیر سایہ سستانے والا اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے، اور یہ کہ دوران سفر رسول اللہ کو دھوپ کی تمازت سے بچانے کے لیے فرشتوں نے آپ پر سایہ کیے رکھا۔ چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کا یہ بیان کرنا کہ سیدنا محمد اس امت کے نبی ہوں گے اور وہ ختم نبوت کے منصب پر فائز ہوں گے۔ خواب میں یہ دیکھنا کہ آسمان سے سورج ان کے گھر میں اتر آیا ہے جس سے گھر کے در و دیوار جگمگا اٹھے ہیں اور پھر یہ روشنی چاروں طرف پھیلتی جا رہی ہے۔ ان جملہ خیالات نے سیدہ خدیجہ کے ذہن میں ایک ہلچل مچا دی تھی۔ چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کی یہ آواز ان کے کانوں سے مسلسل ٹکرا رہی تھی کہ اے میری بہن، اگر اللہ نے تیرا یہ خواب سچا کر دیا تو نور نبوت ضرور تیرے گھر میں داخل ہوگا اور پھر اسے ختم نبوت کا نور آشکارا ہوگا۔ ایک روز سیدہ خدیجہ سخت حیرت، پریشانی اور اضطراب کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کے پاس ان کی گہری سہیلی نفیسہ آئی۔ وہ پاس بیٹھ کر راز و نیاز کی باتیں کرنے لگی۔ نفیسہ چونکہ ان کی گہری سہیلی اور رازدان بھی تھی، وہ حالات کو بانپتی ہوئی وہاں سے اٹھی اور سیدھی سیدنا محمد کے پاس پہنچ کر بلا تکلف کہنے لگی، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ رسول اللہ نے بے ساختہ جواب دیا، شادی کرنے کے لیے میرے پاس مالی وسائل نہیں۔ نفیسہ کہنے لگی، اگر کوئی خاندانی مالدار معزز اور حسین و جمیل خاتون شادی کی پیشکش کرے اور آپ کو کچھ خرچ بھی نہ کرنا پڑے تو پھر کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ خاتون کون ہے؟ نفیسہ نے کہا، ختیجہ بنت خویلد۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ چاہتی ہیں تو مجھے منظور ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے رضامندی کا اظہار سن کر وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور یہ خوشخبری سنانے کے لیے جلدی سے سیدہ خدیجہ کے گھر روانہ ہو گئی۔ نبی کریم نے اپنے چچوں کو اطلاع دے دی کہ میں ختیجہ بنت خویلد سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ابو طالب بن عبد المطلب اور حمزہ بن عبد المطلب سیدہ خدیجہ بنت خویلد کے چچا عمر بن اسد کے پاس گئے اور ان سے اس کی بھتیجی کا رشتہ مانگا۔ انہوں نے رضامندی کا اظہار کر دیا تو آپ کے چچاؤں نے حق مہر پیش کیا۔ اس سہانی مجلس میں ابو طالب کھڑے ہوئے اور 10.5 اوقیہ سونا حق مہر کے بدلے آپ کا نکاح سیدہ بنت خویلد کے ساتھ کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا تو جانور ذبح کیے گئے اور ان کا گوشت فقراء، مساکین اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس وقت سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور سیدنا محمد 25 سال کے جوان روانا تھے۔ اس مبارک شادی کے بعد سیدہ ایک محبت کرنے والی وفادار بیوی اور بچوں کے لیے انتہائی شفیق اور ہمدرد ماں کے روپ میں ظاہر ہوئی۔ سیدہ خدیجہ واقعی ہر اعتبار سے بہترین رفیق حیات ثابت ہوئی۔ انہوں نے اپنی فہم و فراست سے ہر کام میں سیدنا محمد کی پیروی کو اپنے لیے سعادت سمجھا۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور سیدہ خدیجہ کو بتایا، آج مجھے جبرائیل نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ سیدہ خدیجہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ طریقہ مجھے بھی سکھلا دیجیے۔ چنانچہ آپ نے نماز پڑھنے کا طریقہ انہیں بھی سکھلا دیا جو جبرائیل نے آپ کو سکھایا تھا۔ سیدنا خدیجہ نے وضو کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے لگی۔ سیدہ خدیجہ کے گھر میں سعادت نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ سیدہ خدیجہ طاہرہ نے دیانت و امانت کے پیکر سیدنا محمد کو اپنا بہترین رفیق حیات پایا۔ وہ بڑے نرم مزاج، بھرپور محبت و شفقت سے پیش آنے والے انسان تھے۔ آپ ہر کسی سے بڑی محبت، شفقت اور نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے، یہاں تک کہ
آپ کی والدہ کی وہ لونڈی جس نے جب آپ کی والدہ کی وفات پا گئی آپ کو سنبھالا. ان کا نام ام ایمن تھا. آپ نے ان کو اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا اور ان کو اپنی ماں کا درجہ دیتے تھے. سیدنا زید بن حارث کو حکیم بن حزام نے حکاز کی منڈی سے خریدا تھا اور اسے سیدہ خدیجہ کی خدمت کے لیے بطور تحفہ دے دیا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر سیدہ خدیجہ کے گھر منتقل ہوئے تو زید بن حارث کو رسول اللہ کی خدمت کی سعادت میسر ہوئی. آپ اس جوان کے ساتھ بڑی محبت و شفقت سے پیش آیا کرتے تھے. ایک روز سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے اپنے رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ طاہرہ سے باتیں کر رہے تھے. سیدہ خدیجہ کی خادمہ اندر آئی اور عرض کی میرے آقا گھر کے دروازے پر ایک خاتون اندر آنے کی اجازت طلب کر رہی ہے. وہ اپنا نام حلیمہ بن سعدیہ بتاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ کو مختصر الفاظ میں سمجھا دیا تو وہ جلدی سے اٹھی اور گھر کے دروازے پر پہنچ کر انہیں اندر لائی. رسول اللہ انتہائی احترام و اکرام کے ساتھ ان کا استقبال کیا. بیٹھنے کے لیے اپنی چادر زمین پر بچھا دی. پھر ان سے پوچھا امی جان آج کل کیسے گزر اوقات ہو رہا ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے بتایا کہ حالات بہت تنگ ہے، قحط سالی کا دور ہے، بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے. رسول اللہ ان کی معاشی تنگ دستی کا سن کر بہت پریشان ہوئے. رسول اللہ نے خدیجہ سے کہا کہ یہ میری رضائی والدہ ہے، قحط سالی کی بنا پر معاشی تنگ دستی کا شکار ہے، اس کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں. بچپن میں انہوں نے مجھے بڑے پیار اور محبت سے پالا تھا. یہ سنتے ہی سیدہ خدیجہ نے جود و سخا کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے 40 بکریاں اور ایک اونٹ جو خورد و نوش کی اشیاء سے بھرا ہوا تھا حلیمہ سعدیہ کی خدمت پہ پیش کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد بھی حضرت سیدہ خدیجہ کے بیٹے بطن سے پیدا ہوئی. ان کو بڑی خواہش تھی کہ سیدہ خدیجہ کو بڑی خواہش تھی کہ ان کا ایک بیٹا ہو. پھر وہ سعادت کی گھڑی آ پہنچی کہ سیدہ خدیجہ نے اپنے بیٹے کو جنم دیا جس کا نام قاسم رکھا گیا. اسی مناسبت سے رسول اللہ کی کنیت ابو القاسم قرار پائی. پھر یکے بعد دیگرے زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی. ان اولادوں کی ولادت سیدنا محمد کریم کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے ہوئی اور نبوت ملنے کے بعد عبداللہ پیدا ہوا. اس کو طاہر اور طیب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ کے ہاں رسول اللہ کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئی. قاسم، عبداللہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا. نبی کریم کا تیسرا بیٹا ابراہیم ماریہ کے بطن سے پیدا ہوا. تینوں بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے. بیٹیوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت کی سعادت حاصل ہوئی. سیدہ رقیہ کی شادی سیدنا عثمان بن عفان سے ہوئی. جب وہ فوت ہو گئی تو سیدہ ام کلثوم کی ان سے شادی ہو گئی. اس طرح سیدنا عثمان کو ذوالنورین کا ہونے کا اعزاز حاصل ہوا. سیدہ زینب کی شادی ابو العاص بن ربیع بن عبد الشمس سے ہوئی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی سیدنا علی بن ابی طالب سے ہوئی. 3 بیٹیاں نبی کریم کی زندگی میں وفات پا گئی تھی جبکہ سیدہ فاطمہ جو ہے وہ نبی کریم کی وفات کے 6 ماہ بعد فوت ہوئی. نبی کریم اپنے اس بابرکت کنبے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے. کنبے کے تمام افراد بڑے اطمینان، سعادت، خوشحالی اور خوشگواری کی زندگی بسر کر رہے تھے. سیدہ خدیجہ بہت ہی نیک پرہیزگار خاتون تھی. یہ ہر اس چیز کو پسند کرتی جسے رسول اللہ پسند فرماتے. سیدہ خدیجہ اپنے سرتاج کو خوش کرنے کے لیے ہر اس چیز کی قربانی دے دیتی جو ان کی ملکیت ہوتی. جب حبیب کبریاس علیہ السلام نے اپنے چچا کے بیٹے سیدنا علی بن ابی طالب کو اپنی کفالت میں لیا تو انہوں نے سیدہ خدیجہ طاہرہ کا حسن سلوک دیکھا کہ وہ ایک شفیق، ہمدرد اور محبت کرنے والی ماں کے روپ میں ان سے برتاؤ کر رہی ہیں. اس کے طرز عمل سے سیدنا علی کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ ان کی اصلی والدہ ہے. نبی کریم بچپن ہی سے بہت سی امتیازی خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بچپن سے ہی بہت سی امتیازی خوبیاں جمع ہو گئی تھی. ہر قسم کی خرافات سے قطعی اجتناب، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، آستانوں پر ذبح کیے گئے جانور کا گوشت کھانے سے قطعی پرہیز کرتے، بت خانوں پر منعقد ہونے والے میلوں میں شرکت سے اجتناب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے عادت یہ تھی کہ آپ کے سامنے اگر کوئی لات و عزہ کی قسم کھاتا تو آپ فوراً اس کو ٹوک دیتے. مدرجہ والا تمام خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی.
بخاری شریف میں سیدنا جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی سیدنا عباس بن عبد المطلب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کر لانے لگے۔ نبی کریم کا ابھی بچپن تھا۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر اپنا تہ بند کندھے پر رکھ لے تو پتھر سے زخم آنے کا اندیشہ نہیں رہے گا۔ آپ نے ایسے ہی کیا تو آپ کو غشی کھا کر زمین پر گر پڑے۔ ہوش آئی تو آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور آپ کی زبان پر میرا تہ بند کے الفاظ تھے۔ فرشتے آپ کی غلامی پر فخر کرتے۔ سیدنا جبریل بڑے ادب و احترام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ خود اللہ تعالیٰ کو آپ کے ساتھ انتہا درجے کی محبت تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملاقات کے لیے آپ کو عرش معلیٰ پر بلایا، راز و نیاز کی باتیں ہوئی اور اپنے قرب کا شرف بخشا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم کو پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر حسین و جمیل بنایا تھا۔ آپ سے بڑھ کر حسین میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں، آپ سے بڑھ کر جمیل کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی منشا کے مطابق پیدا کیا گیا ہے۔ نبی کریم اپنی میٹھی میٹھی باتوں، اعلیٰ اخلاق، شریفانہ عادات و اطوار کے لحاظ سے اپنی قوم میں ممتاز تھے۔ سیدہ خدیجہ جو ہے انہوں نے آپ کا ہر معاملے میں آپ کا ساتھ دیا۔ انہوں نے آپ کو کسی وقت بھی تنہا نہ چھوڑا، اور سب سے پہلے اسلام میں جس نے اسلام قبول کیا وہ عرب کی مشہور خاتون سیدہ خدیجہ ہی تھی۔ وہ خوش نصیب جلیل القدر خاتون تھی۔ ام القاسم سیدہ خدیجہ بنت خویلد۔ اس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ نے اسلام قبول کیا۔ سیدہ خدیجہ دیگر عورتوں سے عقل و دانش، حکمت و دانائی، ذہانت و فطانت اور حسب و نسب میں کہیں ممتاز تھی۔ سیدہ خدیجہ اور اس کی بیٹیوں کو سب لوگوں سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، بلکہ اس بابرکت گھر میں جو بھی رہائش پذیر تھی سبھی نے بہت جلد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ مثلا سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا زید بن حارث۔ اس اعتبار سے یہ گھر کائنات کے تمام گھروں سے بڑھ کر خیر و برکت والا ثابت ہوا۔ اس گھر میں خواتین عالم کی سردار سیدہ خدیجہ رہائش پذیر رہی۔ اس گھر میں خواتین اہل جنت کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رہائش پذیر رہی۔ اس گھر میں حبیب کبریات سیدنا محمد مصطفیٰ پر وحی نازل ہوئی اور اس گھر میں سرور عالم رہائش پذیر رہے۔ سیدہ خدیجہ نے حبیب کبریٰ کی رفاقت میں 25 سال کا عرصہ بسر کیا اور آپ سے رہنمائی حاصل کی اور آپ سے اخلاق، علم، شفقت کا درس لیا۔ اس طرح سیدہ خدیجہ نے ایسی سعادت حاصل کی کہ قلم اس کا احاطہ کرنے سے عاجز ہے۔ سیدہ خدیجہ نبی کریم کے ساتھ مل کر نماز ادا کیا کرتی تھی۔ اس وقت 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کو ادا کی جاتی، اور یہ 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ موجودہ نمازیں تو معراج کی رات فرض کی گئی تھی۔ سیدنا عروہ بن زبیر ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ پر پہلے مرحلے میں 2 رکعت نماز فرض کی گئی، پھر اللہ نے ہر نماز کو قیام کے دوران 4 رکعت کا کر دیا اور سفر میں 2 ہی رکعت رہنے دیا۔ سیدہ خدیجہ 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے ہی وفات پا گئی تھی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے سوال کیا گیا کہ سیدہ خدیجہ تو فرائض اور احکام کے نازل ہونے سے پہلے ہی وفات پا گئی۔ آپ نے فرمایا میں نے اسے جنت کی ایک نہر کے کنارے پر واقع عالی شان محل میں دیکھا۔ اس محل میں نہ کوئی شور و غوغا تھا اور نہ ہی کوئی اکتاہٹ کے آثار تھے۔ اللہ پاک ہمیں دین پر چلنے کی توفیق